نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے علاقے میں پہلی بار میری آمد ہے اور آپ کے ذوق و شوق کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور فرامین کو سیکھنے کا جذبہ موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے حضور کا پسندیدہ کون؟ آج کے دور کے انسان کا مزاج ہے کہ ہر بڑے کا وہ پسندیدہ بننا چاہتا ہے۔ کوئی غریب ہے تو امیر کا پسندیدہ بننا چاہتا ہے، کوئی مرید ہے تو استاد کا پسندیدہ بننا چاہتا ہے، کوئی شاگرد ہے تو استاد کا پسندیدہ بننا چاہتا ہے۔ غرض کہ دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہر انسان کسی نہ کسی بڑے کا پسندیدہ بننے کا اور اس کا محبوب بننے کا خواب بھی دیکھتا ہے اور خواہش بھی کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن جب ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمیشہ اس بات کا خیال کرتے
کہ ہم کسی کی نظر سے گریں یا نہ گریں، لیکن حضور کی نظر سے کبھی نہ گریں، بلکہ حضور کے پسندیدہ بن جائیں، حضور کے محبوب بن جائیں، حضور کی نگاہوں میں اچھے بن جائیں۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کسی دنیا کے تاجدار کی نگاہوں کے اندر اگر ہم عزت والے بن گئے، اس کے پسندیدہ بن گئے، تو وہ دولت اپنے قدموں میں رکھ دے گا، آپ کے قدموں میں رکھ دے گا، آپ کو عزت اور وقار کی کرسیوں پر بٹھائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہمیں یہ تلاش کرنا ہوگا کہ صحابہ ہمیشہ حضور کی نگاہوں میں بہتر بننا چاہتے تھے، اس لیے کہ عام انسان کی نگاہوں میں اگر کوئی بہتر بن جائے تو ہو سکتا ہے اس انسان کی نگاہوں میں بہتر بننے کی وجہ سے وہ کچھ دولت آپ کے قدموں میں رکھ دے گا، کوئی بڑی کرسی آپ کو دے دے گا، کوئی آپ کو عزت و وقار کے سلسلے میں آپ کو بڑا مرتبہ دے دے گا، کہیں آپ کو وہ عزت و وقار کے ساتھ یاد کر لے گا، لیکن مرنے کے بعد اس کا محبوب بننے کا آپ کو کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مدینے کے تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے اندر اگر محبوب بن جائے تو اس کا عالم کیا ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت والا اور آخرت میں بھی عزت والا بن جایا کرتا ہے۔ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، میری بہنیں بھی جو موجود ہیں وہ بھی غور سے سنیں اور مرد حضرات بھی غور سے سنیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس وقت عالمی سطح پر جب ہم مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے سب کی نظر سے مسلمان گر گیا، کسی کی نظر میں مسلمان کی کوئی عزت ہی نہیں، کوئی وقار ہی نہیں، ہر کوئی دیکھتا ہے تو ذلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہر کوئی دیکھتا ہے تو بے وقار اور بے وقعت انسان کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ آخر ہمارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ ورنہ ہم جب تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ اللہ اکبر، حضور کا غلام جنگل سے گزرتا تھا تو جنگل کے جانور اس کا احترام کیا کرتے تھے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اگر کسی راستے سے گزرتا تھا تو وہاں کے جانور بھی احترام کرتے۔ کون نہیں جانتا حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے مسجد کی طرف جایا کرتے تھے اس راستے میں کبھی جانور پلیتی نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ جانتا تھا یہ وہ راستہ ہے جس راستے سے اللہ کا ولی گزرا کرتا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں، یا اللہ ہم پیروں تلے روندے کیوں جا رہے ہیں؟ ہمارے سر سے وقار کا تاج اتر کیسے گیا؟ آج دنیا کی نگاہوں کے اندر ہم سے زیادہ حقیر اور ذلیل کوئی کیوں نہیں ہے؟ آخر ہم سے کون سی غلطی ہوئی؟ ہم سے کون سی لغزش ہوئی؟ ہمارا حال ایسا کیسے ہو گیا؟ ہم تو ایسے نہیں تھے، تاریخ بتاتی ہے ہم ہی تھے کہ مسجد سے نماز پڑھ کر کے نکلتے تھے تو غیر مسلم پانی کا گلاس لے کر دروازے پر کھڑا ہوتا کہ یہ نمازی دم کر دے تو ہمارے گھر کا بیمار شفا پا جائے گا۔ لیکن آج ہماری حالت اتنی کیسے بدل گئی؟ ہماری سچویشن اتنی خراب کیسے ہو گئی؟ ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا پڑے گا۔ ہم اگر بخار آ جائے تو جاتے ہیں ٹیسٹ کرانے کے لیے، یہ ملیریا کا بخار ہے، یہ ٹائیفائڈ کا بخار ہے، یہ ڈینگو کا بخار ہے، یہ کس چیز کا بخار ہے؟ ہم ٹیسٹ کراتے ہیں۔ اے مسلمان، تیری سوچ پر اور تیری بد ذوقی پر افسوس افسوس، صد ہزار افسوس۔ اتنا زوال پذیر ہونے کے بعد کبھی کیوں تو یہ نہیں سوچتا کہ میری پستی کا سبب کیا ہے، میری بے عزتی کا سبب کیا ہے، میری بے آبروئی کا سبب کیا ہے؟ حیرت کی بات ہے زمانے میں پیروں تلے روندے جانے والا مسلمان اپنی بے آبروئی کا سبب تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں،
اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ بے آبروئی کی وجہ غربت ہے، میں اسے بہت زیادہ جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ بے آبروئی کی وجہ ہمارے پاس مال و زر کی فراوانی نہیں، میں اسے بھی کمپلیٹ طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ بے آبروئی کی وجہ اقتدار کی کرسی پر نہ ہونا ہے، میں کمپلیٹ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ بے آبروئی کی وجہ جہالت ہے، اسے بھی میں کمپلیٹ مکمل، یعنی سب تھوڑا تھوڑا اس کا قصور ہے لیکن مکمل اس کی وجہ سے ہم بے آبروئی کے شکار نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہماری بے آبروئی کی وجہ کیا ہے، اور صحابہ کے آبرو مند ہونے کی وجہ کیا ہے، ہماری ذلت کی وجہ کیا ہے، صحابہ کی عزت کی وجہ کیا ہے۔ اگر کوئی غربت تصور کرتا ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس وقت ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے کسی بھی دیہات کے اندر کوئی مسلمان مر جائے تو کفن تو نصیب ہو سکتا ہے، کفن کے پورے کپڑے مل سکتے ہیں، لیکن غزوہ احد کو دیکھو کہ غزوہ احد کے موقع پر حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہوئے، یہ صحابہ شہید ہوئے، لیکن ایک ہی چادر تھی جس کے اندر ان تینوں کو کفنانا تھا۔ چادر اتنی تھی کہ اگر اوپر کا حصہ ڈھانک دیا جاتا تو نیچے کا حصہ کھل جاتا، اور نیچے کے حصے کو ڈھانک دیا جائے تو اوپر کا حصہ کھل جاتا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کے حصے پر اذخر گھاس جو ہے وہ ڈالنے کا حکم دے دیا۔ آپ مجھے بتاؤ، کفن کے پورے کپڑے بھی نہیں تھے، غربت کی چکی میں پیسے جاتے تھے، کئی دنوں کا فاقہ ہوا کرتا تھا، ایک کھجور پر اکتفا کیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی حالت کیا تھی؟ عالم یہ تھا جہاں سے گزرتے تھے کامیابی بڑھ کر ان کا قدم چوم لیا کرتی تھی، جہاں سے جاتے تھے استقبال کے لیے دنیا تیار رہتی تھی۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ بعض صحابہ تو ایسے تھے جن کی شکل کے اندر جبریل امین آیا کرتے تھے۔ آخر کیوں؟ یہ عزت کیوں تھی؟ یہ وقار کیوں تھا؟ کبھی تلاش کرنے کی ہم نے کوشش کی؟ کبھی جاننے کی کوشش کی وہ قوم کیا عزت تلاش کرے گی اور عزت کی حقدار بنے گی جو کلمہ تو نبی کا پڑھتی ہو اور طریقہ یہود و نصارہ کا اپناتی ہو؟ اس قوم کو عزت کا تاج کہاں سے ملے گا جو صبح اٹھے تو پکچر اور رات سوئے تو پکچر؟ کبھی نہیں مل سکتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سوچ بدلو، فکر بدلو۔ صحابہ نے ہمیشہ یہ مزاج بنایا کہ حضور کو کیا پسند ہے اور اللہ کو کیا پسند ہے، اور ہم نے یہ مزاج بنایا شیطان کو کیا پسند ہے اور نفس کو کیا پسند ہے۔ جب نفس کی پسند ہم پوری کریں گے اور شیطان کی پسند کو ہم پوری کریں گے تو شیطان بھی ذلیل ہوا، اس کے راستے پر چلنے والا بھی ذلیل ہوگا۔ لیکن اگر نبی کی پسند کو ہم نے اختیار کیا تو میرا نبی بھی عزت والا اور اس کے طریقے پر چلنے والے کو بھی اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ آئیے میں اس حدیث کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ میں ابھی آتے ہوئے سفر میں سوچ رہا تھا، کل ہی سے سوچ رہا ہوں میں کیا بولوں گا کیا بولوں گا کیا بولوں گا۔ میری عادت مطالعے کے بغیر بولتا نہیں، کوئی چیز ذہن میں آ ہی نہیں رہی تھی، کوئی موضوع نہیں آ رہا تھا۔ آتے ہوئے اتفاق سے ایک کتاب میں نے کھولی اور میری نظر سے ایک حدیث گزری، میں نے کہا بس یہ ٹھیک ہے، اور اسی پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔
ہم نے سب کی نظر میں عزت والا بننے کی کوشش کی، سب کی پسند کا ہم نے خیال کیا، حضور کی پسند کا خیال نہیں کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں میری نگاہوں میں پسندیدہ کون ہے تم جاننا چاہتے ہو؟ قربان جائے، سرکار فرماتے ان من احبکم الی، کیا تم میں سے مجھے سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ کیا تم جاننا چاہتے ہو؟ اب ایک سوال آگے کی بات عرض کرنے سے پہلے، کیا حضور کے پسندیدہ بننے کا خیال ہے آپ کا؟ جواب تو دیں میرے بھائی، ہے نا؟ تو جو چیز آپ کو اختیار کرنی ہے اس کو آج سے اختیار کر لینا انشاءاللہ کریں گے۔ اب آئیے، اس میں مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی چیز کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی کہ وہ چیز اگر کسی کے پاس ہے تو اس سے بڑا مالدار بھی کوئی دوسرا نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ تم میں جس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جس آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، توجہ چاہوں گا، اگر کوئی خوبصورت ہے یہ نگاہوں کو بھاتا ہے، کسی کا خوبصورت لباس ہے وہ نگاہوں کو اچھا لگتا ہے، کسی کا اسٹرکچر وجود کا اچھا ہے، خوبصورت ہے، نگاہوں کو اچھا لگتا ہے۔ یہ ساری چیزیں نگاہوں کو اچھی لگتی ہیں، لیکن اگر کسی کے اخلاق اچھے ہوں تو دل کو اچھا لگا۔ خوبصورتی آنکھ کو بھاتی ہے اور خوبصورتی دل کو بھاتی ہوئی نظر۔ اس لیے اخلاق درست کرو، جس کے بھی اخلاق اچھے ہوں گے اس کا مقام کیا ہے؟ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کل قیامت کے دن مجھ سے قریب ہوگا، قریب ہوگا۔ بہت نعرے لگا لیے، میں یہ نہیں کہتا نعرے لگانے والوں کے دلوں میں عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بالکل ہوگا عشق، ضرور ہوگا، لیکن وہ عشق بھی کچھ چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے نعرے نہ لگاؤ، تم اپنے کردار سے بتا دو کہ تم کس کے چاہنے والے ہو، تمہارا عمل بتا دے تم کس کو اپنا پسندیدہ آئیڈیل سمجھتے ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس بات کو یاد رکھیں، ایک بڑی نکتے کی بات عرض کرنے جا رہا ہوں، خواتین بھی سماعت فرمائیں اور ہمارے نوجوان غیر شادی شدہ ہیں وہ بھی سماعت فرمائیں۔ صبح ہوتی ہے تو آدمی سب سے پہلے اپنے چہرے کو دیکھتا ہے، اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھتے ہوئے چلیں۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو آئینے کو دیکھنے کے بعد دیکھتے ہیں بال برابر ہیں کہ نہیں ہیں، کنگھی برابر ہوئی کہ نہیں ہوئی، کہیں کوئی داغ تو لگا ہوا نہیں ہے تو فوراً کریم لیا، سیٹ کیا۔ اور بہت سارے تو 60-70 کے ہو گئے تب بھی سمجھتے ہیں کہ ہم 15 کے لگیں تو روز اٹھ کر کے پہلے داڑھی چھلتے ہیں، روز اٹھ کر کے، تاکہ 12 کے لگیں 15 کے لگیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نہ جانے کتنے مسلمانوں کے سلام
سے یہ داڑھی کٹوانے والا محروم رہتا ہوگا. اگر اس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہر نکلنے والا مسلمان سلام کرتا, اور آج داڑھی نہیں ہے تو پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ صاحب کہاں کی مخلوق ہے اور کہاں سے تشریف لائے. یہاں مجھے یاد آ رہا ہے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں میں اگر داڑھی کسی نے کٹوائی ہے تو وہ یزید تھا. چہرہ آئینے کے سامنے رکھا, فریش ہونے کی کوشش کی, دانت صاف ہوئے کہ نہیں, سفید ہوئے کہ نہیں, کیسا لگتا ہوں, میری پرسنالٹی کیسی, سب کچھ ہم نے دیکھا. حضور بھی دیکھتے تھے آئینے کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئینے کو دیکھتے تھے. آپ جانتے ہیں اللہ اکبر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تو ایسی تھی کہ خود اللہ نے حضور کے چہرے کی قسم یاد فرمائی. کتنا حسین حضور کا چہرہ رہا ہوگا. زلفیں ایسی تھی کہ حضور کی زلفوں کی قسم اللہ نے یاد فرمائی. کتنے حسین تھے. ابرو ایسے تھے کہ ابرو کی قسم اللہ نے یاد فرمائی. کتنے حسین تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر, اگر یہ میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ سب کو حسن کی خیرات ملی ہے تو مدینے کے تاجدار کی صدقے میں ملی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں حضور آئینہ دیکھتے تو کیا پڑھتے تھے؟ کبھی ہم نے پڑھا, کبھی ہم نے پڑھا نہیں, یاد ہے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے, اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی. اے اللہ میرے اخلاق کو بھی بہتر بنا دے جیسی تو نے میری صورت کو بہتر بنائی ہے, جیسی میری خلقت کو تو نے بہتر بنائی. یہ اچھے اخلاق کی آئینہ دیکھ کر کے دعا کون کر رہا ہے؟ جس کے اخلاق کو عظیم اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا. میرے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کہتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. اتنے عظیم اخلاق کے مالک تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے خلق تو اللہ عز و جل نے عظیم فرمایا. پھر بھی آئینہ دیکھ کر حضور اچھے اخلاق کی دعا کرتے ہیں. یاد بھی رہتا ہے, کبھی کرنے کی کوشش کی ہم نے نہیں. اب تو بد اخلاقی ہی ہماری پہچان ہے. ہمارے بہت سارے بچے ابھی ہم آ رہے تھے نعرہ لگا رہے تھے, روڈ پہ بھی نعرہ لگا لیتے ہیں. یہ محبت میں کرتے ہیں, تربیت نہیں. ہٹو بچو بھاگو یہ سب چیزیں تربیت نہیں, ان کا قصور نہیں ہے. یہ بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرتے, یہ میری محبت یا کسی بھی عالم کی محبت میں کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, سمجھو, کریکشن کرنا میری ریسپانسبلٹی ہے. میں غلطی کی نشاندہی نہیں کروں گا تو آپ غلطی کو درست نہیں کریں گے. میں نظر انداز نہیں کر سکتا. آپ لوگوں سے مجھے محبت ہے, آپ لوگوں کی عقیدت کی, آپ لوگوں کی عقیدت کی میں قدر کرتا ہوں. لیکن یاد رکھو, آپ صرف اتنا سوچو کہ میرے آتے ہوئے ہٹو بچو بھاگو کا آپ کرتے ہوں گے. کوئی غیر مسلم دیکھے گا تو سوچے گا یار یہ اپنے مذہبی رہنما کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتے ہیں. آپ سوچو. لیکن آپ خاموشی کے ساتھ کھڑے رہے, راستہ جانے کے لیے بنا دیا. ہم آ گئے بیٹھ گئے تو لوگ کہیں گے یار کتنا اچھا ڈسپلن ہے, یہ بچے کتنے سمجھدار لگ رہے ہیں. یاد رکھو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, بہت سارے کریکشن کی ضرورت ہے. آج بد اخلاقی ہماری پہچان بن گئی, بدتمیزی ہماری پہچان بن گئی, گالی گلوچ ہماری پہچان بن گئی, لڑائی جھگڑے ہماری پہچان بن گئی, الٹریسی ہماری پہچان بن گئی. ہمیں اس پہچان کو ختم کرنا ہے
اور ہمیں یہ باور کرانا ہے جو نبی کا غلام ہوتا ہے اس کی زندگی پر تو دنیا کے دوسرے لوگ رشک کرتے نظر آتے ہیں. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا مسلمانوں سے دنیا نے علم کی خیرات حاصل کی, مسلمانوں سے دنیا نے جینے کا طریقہ سیکھا, مسلمانوں سے دنیا نے کھانے کا طریقہ سیکھا, مسلمانوں سے دنیا نے پینے کا طریقہ سیکھا. لیکن جب سے مسلمان کا تعلق اپنے نبی سے اور پروردگار کی تعلیمات سے اور قرآن سے اور سیرت مصطفیٰ سے جب سے تعلق ٹوٹا ہے, میں کمزور کی بات نہیں کر رہا کہ کمزور ہو گیا, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ٹوٹ چکا ہے. اس لیے کہ مجھے بتاؤ اتنے بڑے میں بہت سارے ایسے ہوں گے جنہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا, اور بہت سارے قرآن پڑھنے والے بھی ایسے ہوں گے جو اپنے موبائل پر اگر قرآن پڑھتے ہوں تو دیکھیں کہ آخری بار قرآن کب پڑھا تھا تو پتہ چل جائے گا ان کا قرآن سے تعلق کیا ہے, نبی سے تعلق کیا ہے, سیرت کا مطالعہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. ایک بہت بڑے اسکالر نے ایک کویسچن آنسر کا سیشن رکھا اور اس کے اندر ہزاروں لوگوں سے ایک سوال پوچھا کہ تمہارا آئیڈیل کون. توجہ چاہو, مسلمانوں سے اس نے سوال پوچھا کہ تمہارا آئیڈیل کون. 99% لوگوں نے لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس نے دوسرا سوال پوچھا کہ جس کو تم نے آئیڈیل بنایا ہے یا لکھا ہے کہ اس کو تم آئیڈیل مانتے ہو, تم نے سیرت کی کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ جواب ندارت. حیرت کی بات ہے جس کو آئیڈیل بناتے ہو اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں, اس کو کچھ پڑھا ہی نہیں. صبح اٹھ کے یوٹیوب, رات سوتے وقت یوٹیوب, پتہ نہیں لگ گئے اس کے اندر, رات و دن اس میں لگ گئے, کچھ بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی. تو عرض یہ کر رہا تھا اخلاق, جس کے بھی اخلاق اچھے ہوں گے وہ کسی کی نظر میں کچھ بھی ہو, نبی کی نظر کے اندر وہ بہت اچھا انسان ہے, بہت اچھا انسان ہے. اب تھوڑا سا میں آپ کو اخلاق کی جھلکیاں بتا دوں, اور نسبت امام اعظم اور خواجہ اعظم کی طرف ہے تو تھوڑی سی دو ایک باتیں ان کی بھی آپ کے سامنے پیش کریں. اخلاق اسی میں سے ایک چیز ہے زمین پر اکڑ کے نہ چل جاؤ. اکڑ کے اگر کوئی چلے تو یہ بد اخلاقی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت میں آتے ہوئے پڑھ رہا تھا تو فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ باطنی محرمات کے بارے میں جاننا, یعنی وہ باطنی چیزیں جو اللہ نے منع فرمائی ہیں اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. یعنی باطنی بیماریاں اور باطنی گناہ کے بارے میں جاننا اور اس کا علاج جاننا یہ بھی فرض ہے. اور اسی باطنی بیماری کے اندر اعلیٰ حضرت نے تکبر کو بھی مینشن کیا ہے. تکبر, گھمنڈ. قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین پر اکڑ کے مت چلو. یہ بد اخلاقی کی بہت بڑی نشان. نہ کبھی دولت پر تکبر کرو, نہ کبھی اقتدار پر تکبر کرو, نہ کبھی شہرت پر تکبر کرو, نہ کبھی مال و زر پر تکبر کرو. تکبر نہ کرو. کبریائی اللہ کی چادر ہے, صرف اسی کو روا ہے, وہی سب سے بڑا ہے, کوئی دوسرا اس سے بڑا ہو نہیں سکتا ہے. وہ بھی بڑا اور اس کا ذکر بھی سب سے بڑا. زمین پر رہنے والا انسان کبھی اکڑ کے نہیں چلتا,
تکبر کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہاں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاجدار کربلا مدینہ منورہ میں سواری پر سوار ہو کر ایک گلی سے گزر رہے تھے، تو آپ جانتے ہیں کہ گلیوں کے کنارے پر کچھ غریب بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، یہ پرانے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ آج بھی بہت سارے غریب فٹ پاتھ کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں اور وہیں چھوٹا سا بنا کر کے کچھ بھی جھوپڑے جیسا وقت گزارتے رہتے۔ تو مدینے میں راستے کے کنارے پر کچھ غریب بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں، اور نوجوانان جنت کے سردار امام حسین سواری پر سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ غریبوں نے جیسے ہی دیکھا امام حسین کو کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں، حضور آئیے نا ہمارے ساتھ تھوڑا سا کھا لیجئے۔ امام حسین سواری سے اترے، اخلاق سواری سے اترے۔ کون سواری سے اترا؟ دنیا کا نہیں، نوجوانان جنت کا سردار سواری سے اترے، ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، اور پھر فرمایا دیکھو میں نے تمہاری دعوت قبول کی نا، اب میں تم کو دعوت دیتا ہوں، کبھی میرے گھر پر بھی آنا، میں بھی تم کو کھانا کھلاؤں گا۔ یہ کہہ کر امام حسین جب اپنی سواری پر بیٹھے تو آنکھ میں آنسو تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ معتقدین نے کہا کہ حضور رونے کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں یہ شکر کے آنسو ہیں۔ حضور شکر کے آنسو کہاں؟ ہاں، جب ان غریبوں نے مجھے بلایا میں فوراً چلا گیا، کھا کر کے جب یہاں آ کر کے بیٹھا ہوں سواری پر، تو معاً مجھے ایک اللہ کی آیت یاد آ گئی قرآن کی، ان اللہ لا يحب المستكبرین متکبرین، اللہ عز وجل ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ عز وجل فخر کرنے والے اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو مجھے یہ آیت یاد آ گئی، تو مجھے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آنسو بہانے کو جی چاہا کہ اے کریم اگر میں ان غریبوں کی دعوت قبول نہ کرتا تو کہیں میرے اندر یہ تو نہ ہوتا کہ میں بڑا ہوں اور چھوٹے کی دعوت قبول نہیں کرتا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس عمل کی توفیق عطا فرمائی جسے تو پسند فرما رہا۔ ذرا سیٹھ لوگ ذرا سوچیں، ہے ہمت غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی؟ کبھی خیال بھی آیا کسی غریب کو دعوت دینے کا؟ نہیں۔ ارے غریب سلام کر لے تو چہرہ پھیر لیتا ہے، اس کی اتنی مجال کہ اس نے مجھے سلام کیا۔ لیکن آپ کیا جانو غریب کا مقام، 500 سال پہلے مالداروں کے، غریب جنت میں چلا جائے گا۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ یہ غریب ہونا کوئی عیب بات نہیں ہے، وہ جسے چاہے امیر بنائے، جسے چاہے غریب بنائے۔ اب ایک حدیث ہے، حضور کہاں ملیں گے؟ میں پتہ بتاتا، میں سرکار کی حدیث سے ہی پتہ بتاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں ملیں گے حضور؟ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پتہ بتایا کہ مجھے تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کرو؟ ارشاد فرماتے ابغونی فی ضعفائکم، تم میں کے جو کمزور ہیں ان میں مجھے تلاش کرو۔
اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ تو غریبوں کو سلام نہ کرنا تکبر، غریبوں کے ساتھ نہ بیٹھنا تکبر، غریبوں کو دعوت نہ دینا تکبر، غریبوں کو حقارت سے دیکھنا تکبر، اپنے مال پر، اپنی دولت پر، اپنے نشے پر، اپنے اقتدار پر غرور کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر، اور ایسے تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ تو بد اخلاقی یہ بھی ہے کہ تکبر آدمی کرے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک بہت بڑی میل کا مالک، بہت بڑی فیکٹری کا مالک، لیکن اس کے اخلاق اچھے تھے، وہ جب اپنی فیکٹری میں انٹری کرتا، اس کی گاڑی جیسے ہی انٹر ہوتی اور وہ گاڑی سے اترتا تو اس کے یہاں واچ مین جو تھا وہ مسلمان تھا، تو واچ مین کو السلام علیکم چچا کیسے ہو، ٹھیک ہے نا سب، طبیعت وغیرہ، ہاں ہاں الحمدللہ۔ اب اس کی تو مل کا مالک، فیکٹری کا مالک مجھے سلام کرتا ہے، بہرحال روز کا یہ معمول، نکلتے وقت بھی کہتا تھا کوئی تکلیف تو نہیں ہے، اپنا خیال رکھنا، دعا میں یاد رکھنا، یہ کہتے ہوئے وہ مل کا مالک نکل جاتا تھا۔ ایک روز اتفاق سے ایسا ہوا کہ فیکٹری کے مالک کے کام کی مصروفیت کی بنیاد پر جتنے ایمپلائی تھے، جاب پر جو تھے، وہ سب اپنے اپنے اعتبار سے ڈیوٹی ختم ہوئی تو سب نکل گئے، اور یہ فیکٹری کے مالک کی آفس تھی، وہ اپنی آفس میں ہی تھا، لیکن اس کی عادت تھی نا، وہ نکلتا تھا تو اپنے واچ مین کو سلام کرتے ہوئے نکلتا تھا، خیر و عافیت پوچھتے ہوئے نکلتا تھا۔ اب سب نکل گئے، مل کا مالک ہی نہیں نکلا۔ واچ مین سوچ رہا ہے کہ بھئی ہوا کیا، بہت دیر انتظار کیا، اسے تشویش ہوئی، ہمت کر کے گیا کہ ذرا دیکھوں، بیل بجایا تو پھر وہ باتھ روم کے اندر قید ہو چکا تھا، اس کے دروازے میں کچھ پرابلم ہو گیا تھا، وہ کھل نہیں رہا تھا۔ پھر اس نے بتایا اندر سے، اس نے دروازہ کس طریقے بلایا، کسی کو بلا کر توڑوایا، پھر نکلا۔ تو پھر وہ مل کے مالک نے کہا، اے میرے آقا آپ کی عظمتوں پر قربان، اگر میں واچ مین کو سلام کرنے والا نہ ہوتا تو وہیں رہ کر کے میرا دم نکل جاتا، یہ روز کی میری عادت اس واچ مین کو سلام کرنے کی تھی، اس لیے واچ مین کو میں جب نہیں نکلا تو واچ مین کو تشویش ہوئی کہ میرا باس، میرے مل کا مالک جو ہمیشہ سلام کرتا ہے، ابھی تک کیوں نہیں نکلا، اور میری تلاش کے اندر نکلا۔ یہ ہے فائدہ نبی کی سنت پر عمل کرنے کا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کورونا میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا، مجھے تو ابھی پتا چلا، 1-2 مہینے پہلے شاید یا 3 مہینے پہلے، ایک عرب پتی جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، لیکن جب وہ کورونا کا شکار ہوا، ممبئی کی بڑی سی بڑی ہاسپٹل کے اندر بڑی سی بڑی رقم دے کر اس نے ایک بیڈ مانگا کہ مجھے ایک بیڈ مل جائے تاکہ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاؤں۔ اتنے پیشنٹ کورونا کے تھے کہ ایک میونسپلٹی ہاسپٹل کے اندر زمین پر لیٹنے کا اسے دیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ کسی نے اپنا مستقبل نہیں دیکھا، کسی نے آگے کی زندگی اپنی نہیں دیکھی۔ تکبر کس بات پر، گھمنڈ کس بات پر؟ یہ جملہ یاد رکھیے گا، جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے، جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ اسی لیے سارے انبیاء
اصحاب، تابعین، سب کی حیات طیبہ اٹھا کر کے دیکھ لو، ان کی زندگی میں دور تک کہیں تکبر آپ کو دکھائی ہی نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جس نے بھی تکبر کیا وہ مارا گیا، وہ راندے بارگاہ الہی ہوا۔ تو اچھے اخلاق میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ کبھی گھمنڈ نہیں کرتا۔ میری بہنیں غور سے سنیں، بہت ساری بہنوں کے پاس بہت زیادہ جویلری ہوگی، کسی کے پاس ڈائمنڈ، کسی کے پاس گولڈ، کسی کے پاس 10 تولہ 50 تولہ 100 تولہ، کوئی ایسی بھی ہوگی جو ہر شادی میں نئے کپڑے پہن کر کے جاتی ہوگی۔ وہ کیا کرتی ہے؟ جہاں کسی بوسیدہ کپڑے والی کو دیکھی، یہ دیکھو کیا پہن، مت ایسا کرو، تمہیں نہیں معلوم کہ اس کا مقام رب کے نزدیک کیا ہے، تم نہیں جانتے۔ گھمنڈ سے بچو، تکبر سے بچو، یہ اللہ عز و جل کو بالکل پسند نہیں ہے۔ دوسری چیز، جو با اخلاق ہوگا، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ کبھی گھمنڈ نہیں کرے گا، اور جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ کبھی غیبت نہیں کرے گا۔ اس کی برائی، اس کی برائی، بیٹھے تو بس کسی کا جنازہ ہی لے کر کے اٹھنا ہے، وہ ایسا ہی ہو، 4 عورتیں بیٹھی تو 5ویں کا جنازہ ہی نکل جاتا ہے، اللہ خیر فرمائے۔ یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اب آئیے اس عادت سے بچنے کا فائدہ میں آپ کو بتاؤں۔ چونکہ آج کے جلسے کو امام اعظم سے نسبت ہے تو میں امام اعظم ہی کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کروں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا، مجھے امید ہے کہ میرا مولا مجھے بخش دے گا، مجھے امید ہے کہ میرا مولا مجھے بخش دے گا۔ اب اتنا کہنا تھا، وہ شاگرد جس میں امام ابو یوسف جیسے ہوں، امام محمد جیسے ہوں، اچھل پڑے، حضور ہمیں بھی وہ عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے آپ کو اللہ سے امید ہے کہ اللہ آپ کو بخش دے گا۔ کیا حضور فقہ کی وجہ سے، تدوین فقہ کی وجہ سے، عبادت و ریاض، یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ ذرا سوچو کہ مجھے امید ہے میرا رب مجھے بخش دے گا، جن کی مزار آج جہاں پر ہے کوفہ کے بغداد کے اندر، اس جگہ پر جہاں مزار ہے وہاں پر انہوں نے 4000 قرآن شریف ختم کیے۔ وہ امام اعظم، وہ فرماتے ہیں مجھے امید ہے میرا رب مجھے بخش دے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، نوافل کی وجہ سے، تدوین فقہ کی وجہ سے، تلاوت قرآن کی وجہ سے، شب بیداری کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، حضور یہ تو بتائیں کس بات پر آپ کو یہ امید ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ بخش دے گا؟ اب جواب سنیے، ارشاد فرماتے ہیں مجھے جب تک یاد پڑتا ہے، یہ امام اعظم فرما رہے ہیں، اللہ مجھے جب تک یاد پڑتا ہے میں نے زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی، تو مجھے امید ہے کہ میرا مولا مجھے بخش دے گا۔ اندازہ لگائیے آپ، اندازہ لگائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی سخت ترین ہے، اس لیے کہ غیبت جس کی جاتی ہے جب تک کہ وہ معاف نہ کرے اس وقت تک بندے کی معافی نہیں ہو سکتی۔ اخلاق درست کرو، لوگوں کا اعمال نامہ کھول کے تم نہ بیٹھ جاؤ۔ کون ہوتے ہیں ہم
کسی کا حساب لینے والے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، تو غیبت سے پرہیز کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو، پرہیز کرو اس سے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات امام اعظم کی میں پیش کروں۔ بہت سارے لوگ اس امید پر رہتے ہیں مجھے جلدی عزت مل جائے، مجھے جلدی وقار مل جائے، مجھے جلدی مرتبہ مل جائے۔ اب امام اعظم کا ارشاد سن۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص وقت سے پہلے عزت، دولت، مرتبہ اور سیادت کا خواہش مند ہو، وہ ہمیشہ ذلیل رہے گا۔ میرا نام، میری شہرت، یہ ساری چیزوں کی خواہش دل میں نہیں رکھنی چاہیے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ حسن اخلاق کے پیکر تھے، اور اتنے عظیم اخلاق کے پیکر تھے، اتنے عظیم اخلاق کے پیکر تھے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مقبولیت کو دیکھ کر ان کے زمانے کے بعض لوگوں کے دل میں ان کے لیے حسد پیدا ہوا تو ان کے پیچھے کچھ گنڈے لگا دیے۔ امام اعظم کے پیچھے گنڈے لگا دیے۔ امام اعظم نماز پڑھ کر کے نکلے، جیسے ہی نماز پڑھ کر کے نکلے وہ گنڈے پیچھے پیچھے امام اعظم کے، اور مغلظات بک رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں امام اعظم۔ دیوانے کی طرح امام اعظم خاموشی سے جا رہے اپنے گھر کی طرف، اور جیسے ہی گھر کی گلی آتی ہے اور ٹرن لینا تھا، امام اعظم رک گئے، مڑ کے دیکھا تو وہ ساتھ میں پیچھے ہی پیچھے برا بھلا کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اتنے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا گھر آ گیا، تو امام اعظم نے اپنے گھر کے دروازے کی طرف پیٹھ کر کے ان گالی دینے والوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، دیکھو میرا گھر کا دروازہ آ گیا، میرا گھر بھی آ گیا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے دل میں میرے خلاف جتنی بھی نفرتیں اور جتنا برا کہنا ہے نا، وہ تم مجھے کہہ دو، اس لیے کہ میں اندر چلا جاؤں گا پھر تم کہہ نہیں سکو گے، تو تمہاری جتنی بھی دل کی بھڑاس ہے نا وہ نکل جائے، میں یہ چاہتا ہوں، اس لیے میں کھڑا ہوں، جو کہنا ہے مجھے کہہ لو۔ بس اتنا سننا تھا، وہ قدموں میں گر گئے۔ انہوں نے کہا، ہمیں ورگلایا گیا تھا جس کے اخلاق اتنے اچھے ہوں وہ امام اعظم نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ یہ ہے اخلاق، یہ ہے اخلاق۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے پڑوس کے اندر ایک گانے والا رہتا تھا، اور روز رات کو گاتا تھا، لوگوں کی نیند خراب کرتا تھا، اور گانے میں روز رات کو ایک شعر یہ ضرور پڑھتا تھا، لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا۔ یہ گانے کے اندر ایک شعر یہ کہا کرتا تھا۔ لوگ پریشان تھے اس سے، شکایت کر دی کہ بھئی اس شخص نے ہم کو ہماری رات کی نیندیں حرام کر دیا ہے، سونے نہیں دیتا، رات بھر سارنگی بجاتا رہتا ہے اور یہ گاتا رہتا ہے۔ پولیس آئی، پکڑ کے لے گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی وہ پڑوسی ہی تھا۔ رات کو آواز نہیں آئی سارنگی کی، اس کے گانے کی۔ امام اعظم کو تشویش ہوئی، کیا ہوا، بھی بیمار تو نہیں ہو گیا؟ صبح اٹھ کر کے اس کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا رات کو پولیس آگے پکڑ کے لے گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیل میں گئے۔ جیسے ہی داروغے کو پتا چلا کہ امام اعظم آ رہے ہیں، سب باہر نکل آئے، حضور کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہا، وہ میرے پڑوسی کو تم نے قید کیا ہے نا، میں اس کو چھڑانے کے لیے،
حضور وہ تو ایسا تھا ویسا ہے، گانا گاتا، میرا پڑوسی ہے میں چھڑا دے. جیسے اس کو حضرت ابھی چھوڑ دیتے ہیں، جیسے ہی اس کو چھوڑا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے صرف اتنا فرمایا، کیا اے شخص میں نے بھی تجھے ضائع کر دیا؟ وہ روزانہ رات کو کہتا تھا نا لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، تو امام اعظم نے فرمایا کیا میں نے بھی تجھے ضائع کر دیا؟ قدموں میں گرا اور زندگی بھر کے لیے گانے سے توبہ کر دیا. یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق ہے. اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلا ہے، اس سے پھیلا ہے. بہت طاقتور چیز ہے اخلاق، تو اسے اپناؤ. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میزان پر جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں، اچھے اخلاق. اب مجھے تو اس حدیث نے بہت لطف دیا اور رہنمائی اس حدیث نے کی کہ ان من احبکم الی، بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پسند وہ ہے. تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم حضور کے پسندیدہ بن جائیں؟ اگر حضور کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں تو بد اخلاقی کو چھوڑیں، بد اخلاقی سے توبہ کریں، بد اخلاقی سے بچیں اور اچھے اخلاق اپنانے کی کوشش کریں. تکبر سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، چلم چلی سے بچیں، گالی گلوچ سے بچیں. ان ساری چیزوں سے توبہ کر لیں اور سیدھے راستے کے مسافر ہو جائیں. اسوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں. انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عزت عطا فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.